سورہ نساء آیت نمبر 22۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے آبا عورتوں سے نکاح کریں، تمہارے باپ عورتوں سے نکاح کریں، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو بات گزر گئی، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یقیناً یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور غضب کی بات ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا طریقہ ہے۔ محترم سامعین کرام، زمانہ جاہلیت کے اندر ہونے والے عورتوں پر مظالم اور عورتوں کی حق تلفی، اس کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا تھا۔ خاص طور پر عورتوں کے حقوق کو بھی اجاگر کیا گیا، ان کو وراثت کا جو مسئلہ تھا اس کو بھی بیان کیا گیا، اور ہر اس طریقے سے، ہر اس اوچھے ہتھ کنڈے سے روکا گیا اور روکا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر اس اوچھے ہتھ کنڈے سے اور ہر اس چیز سے روکا گیا جس سے عورت کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈلتا ہو، جس سے عورت کے حق تلفی ہوتی ہو، ان سارے راستوں کو بند کیا گیا۔ آج کی زیر دست آیت مبارکہ کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک اور بہت بری رسم تھی، بہت برا طریقہ تھا کہ اگر باپ نے کسی جوان عورت سے نکاح کیا ہوا ہے اور وہ جوانی کے اندر ہی بیوہ ہو گئی، تو اب اگر اس باپ کی کوئی دوسری سوتیلی اولاد ہوتی یا اس عورت کی کوئی دوسری سوتیلی اولاد ہوتی، تو یہ اس عورت کے ساتھ، اپنی اس ماں کے ساتھ کیا کر لیتے؟ نکاح کر لیتے، نکاح کر لیتے۔ گویا کہ یہ عورت دیگر مال کی طرح وراثت کی طرح منتقل ہوتی تھی، وراثت کی طرح منتقل ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی کیا کیا؟ منع کیا کہ یہ تو ہر طریقے سے کیا ہے؟ عقلاً بھی، نقلاً بھی، شرعاً بھی، ہر ایک اعتبار سے انتہائی بری بات ہے کہ ایک وہ عورت کہ جس کو کل تک آپ ماں کہتے رہیں، ماں ماں بلاتے رہیں، آج اسی کو آپ اپنی منکوحہ اور بیوی بنا کر بیٹھ جائیں، اس چیز سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں یا بہرحال کوئی اور شخص ہیں، ان کا نام ہے
حسن صاد کے ساتھ حسن بن ابی قیس، ان کے جب والد کا انتقال ہوا تو ظاہر والد کی ایک سے زائد شادیاں ہوں گی، تو ان کے جو بیٹے تھے ابو قیس، انہوں نے اپنی ماں سے نکاح کا، یا ان کی جو بیوی تھی ان سے نکاح کا ارادہ کیا اور نکاح کا پیغام بھیجا، تو وہ ان کی وہ جو ستیلی ماں تھی وہ ان سے کہنے لگی کہ میں تو تجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہوں اور میں نے تجھے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور تو میرا بیٹا ہے بیٹوں کی طرح، تو میں تمہارے سے نکاح کیسے کر لوں؟ میں تمہاری بیوی کیسے بن سکتی ہوں؟ تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہاری بیوی کیسے بن سکتی ہوں؟ چنانچہ اس ضمن کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ساری بات کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پھر قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ اس سے تمہارا کوئی نکاح نہیں ہو سکتا، کسی حالت کے اندر بھی نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور تم نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کر لیا، تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ آباء کا ذکر کیا ہے، اور اس آباء کے اندر باپ بھی آ جاتا ہے، دادا بھی آ جاتا ہے، پردادا بھی آ جاتا ہے، اوپر کے جتنے اصول ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں، کہ جن سے والد نے نکاح کیا ان سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے، جن سے دادا نے نکاح کیا ان سے بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ابد الآباد کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر بیٹے نے کسی عورت سے نکاح کر لیا ہے، اب یہ عورت باپ کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، باپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ اسی طریقے سے پوتے نے کسی عورت سے نکاح کر لیا ہو تو اس کے دادا کے اوپر بھی یہی چیز کیا ہے؟ حرام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، نیچے تک بے شک چلے جائیں یہ سارا اسی طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر صرف نکاح کا ذکر کیا ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، نکاح کا ذکر کیا ہے کہ جن سے تمہارے آبا نکاح کر لیں وہ حرام ہو گئی، صرف نکاح کا ذکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نکاح کے بعد انہوں نے اپنی اس بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہو نہ کی ہو، ان سے ملے ہوں نہ ملے ہوں، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ جیسے ہی نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا، بس اب یہ باپ کی منکوحہ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی چاہے وہ باپ اگلے ہی پل اس کو کیا دے دے؟ طلاق دے دے، یا وہ فوت ہو جائے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ بن جائے، یہ جناب اعلیٰ بیٹا اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اولاد کے اندر بھی یہی ہے کہ بیٹے کی کسی عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا، اب جیسے ہی نکاح ہوا، چاہے آگے صحبت کی نوبت آئی ہو یا نہ آئی ہو، بہر صورت سے نکاح کے اندر ہی یہ عورت باپ کے اوپر، دادا کے اوپر، ان سب کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہو چکی ہے، سب کے اوپر حرام ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے الا ما قد سلف، فرمایا کہ یہ جو پہلے جو معاملات ہو چکے گزر گئے وہ گزر گئے، بس جب تک انسان کو پتہ نہ ہو اور گناہ سرزد ہو جائے تو شریعت بھی اس چیز سے کیا کر دیتی؟ لا علمی کا کیا کہتے ہیں اپنا، اس سے درگزر کر لیتی۔ ٹھیک ہے جی، پہلے احکامات نہیں آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اب چونکہ احکامات آ چکے ہیں، اب لا علمی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک، الا ما قد سلف، اس سے پہلے جو گزر چکا وہ گزر چکا۔ آگے فرمایا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، کہ یہ اس طریقے سے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا انتہائی برا ہے، فاحشہ، بے حیائی کا کام ہے، بے حیائی کا کام ہے، ومقتا، اور غضب کا کام ہے، نفرت کا کام ہے۔ مقت کے معنی دونوں ترجمہ کیے گئے، غضب کا بھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ماموں جان جا رہے، ابو بردہ ان کا نام تھا، ہاتھ میں ایک جھنڈا پکڑا ہوا ہے، ایک علامت کے طور پر جھنڈا پکڑا ہوا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی خیریت تو ہے؟
یہ ہاتھ میں تم نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فلاں آدمی کے سر کو اس کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، اس کا سر اتارنے کے لیے بھیجا ہے، جس نے اپنے والد کی بیوی سے کیا کیا ہے؟ نکاح کیا ہے۔ تو گویا یہ اللہ شریعت کے نظر میں انتہائی غضب والی کیا ہے بات ہے کہ کوئی آدمی اپنے باپ کی منکوحہ سے کیا کرے؟ نکاح کرے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور انتہائی برا طریقہ ہے اور انتہائی برا راستہ ہے، عقلاً بھی اور شرعاً بھی، عقلاً بھی اور شرعاً بھی یہ کیا ہے؟ انتہائی برا راستہ ہے۔ تو بہرحال اس آیت مبارکہ کے اندر عرب کے اور کیا کہتے ہیں جاہلیت کے زمانے کی وہ جو بری عادات تھی، وہ جو رسم تھی، اس کے اوپر کیا کی گئی ہے؟ تنقید، نہ صرف یہ کہ تنقید کی گئی ہے بلکہ اس راستے کو بھی کیا کیا ہے؟ بند کیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے آنے والی آیتیں وہ عورتیں جو شریعت کے اندر حرام ہیں، ان سب کا تفصیل کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ ذکر کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کل اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔